میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، مگر شادی کے بعد ایسے لگنے لگا جیسے مجھے صرف تنخواہ لینے کے لیے رکھا گیا ہو۔ میں طلاق یافتہ ننند سدرا، ہر مہینے میری پوری تنخواہ مجھ سے لے لیتی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا۔ میرے سسرال والوں نے تو مجھے ATM مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے لگی تو سدرا چیخ کر بولی، ناشتہ بنائے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ اور بھی زور زور سے چلانے لگی، امی جلدی آئیں، بھابھی کے تیور تو دیکھیں۔ تبھی میرا جواب سن کر پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہا۔ میں سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ شادی سے پہلے میری اپنی ایک پہچان تھی، میرے اپنے خواب تھے، اپنی کمائی پر میرا اپنا حق تھا۔ شادی کے بعد شروع کے چند ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا۔ ساس پیار سے بات کرتی تھی، شوہر بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ میری طلاق یافتہ ننند سدرا ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتی ہے، لیکن میں یہ خوش فہمی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ پہلی تنخواہ ملنے کے اگلے دن ہی سدرا میرے کمرے میں آئی اور بولی، ATM کارڈ دینا، میں پیسے نکلوا لاتی ہوں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ شام کو وہ پوری تنخواہ میرے سامنے میز پر رکھ کر اس میں سے چند ہزار روپے میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، یہ تمہارے خرچے کے لیے کافی ہیں، باقی گھر کے اخراجات میں لگ جائیں گے۔ میں نے سوچا شاید واقعی گھر کی ضرورت ہوگی، اسے خاموش رہی، مگر اگلے مہینے بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جیسی تنخواہ آتی سدرا سب سے پہلے میرا موبائل لے کر بینک کا پیغام دیکھ لیتی، پھر ATM کارڈ اٹھا کر بینک چلی جاتی اور پوری تنخواہ نکال لیتی۔ مجھے صرف اتنے پیسے دیے جاتے کہ میں اسکول جانے کا خرچہ پورا کر سکوں۔ اگر کبھی میں نے نئی چادر کوئی جوڑا یا کتاب خریدنے کی بات کی تو جواب ملتا، ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، شادی پر بہت خرچ ہوا ہے۔ میں خاموشی اختیار کر لیتی، مگر بعد میں پتہ چلتا کہ انہی پیسوں سے سدرا اپنے لیے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتی، بیوٹی پارلر جاتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پیسہ میرا تھا، میری محنت کی کمائی تھی، میں گھر کے کام بھی کرتی تھی اور نوکری بھی۔ اس طرح مجھے ذرا بھی آرام نہیں ملتا تھا۔ پورا دن محنت مشقت میرے حصے میں آتی، کام کاج کے معاملے میں بھی مجھ سے کوئی رعایت نہیں کی جاتی اور میری ساری تنخواہ بھی سدرا لے جاتی۔ میرا غصہ کرنا بالکل بنتا تھا۔ میں صبح فجر سے پہلے شروع ہو جاتی، میں پورے گھر کے لیے ناشتہ بناتی، بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی، برتن دھوتی، پھر جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول پہنچتی، وہاں پورا دن بچوں کو پڑھاتی۔ شام کو واپس آتی تو دوبارہ کچن میں کھڑی ہو جاتی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے 5 منٹ بھی بیٹھ جاتی تو سدرا طنز کرتے ہوئے کہتی، نوکری مل گئی ہے تو گھر کا کام چھوٹا لگنے لگا ہے۔ حمزہ ہر بات سنتا مگر خاموش رہتا۔ جب بھی میں اسے شکایت کرتی تو وہ صرف اتنا کہتا، سدرا پہلے ہی طلاق کا دکھ جھیل رہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ بہت حساس ہو گئی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیا جائے تو اسے برا لگ جاتا ہے۔ حمزہ کے پاس ہر بار یہی دلیل ہوتی۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری عزت نہیں، صرف میری تنخواہ کی اہمیت ہے۔ ایک دن اسکول میں میری ساتھ والی ٹیچر نے پوچھا، عائشہ تم ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو تم بہت ہنستی مسکراتی تھی۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی کے سامنے اپنے گھر کی حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہوں۔ بعد میں مجھے سدرا کی طلاق کی اصل وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ یہ طلاق اچانک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی اپنی عادتوں نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ شادی کے شروع میں اس کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے سسرال والے بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے تھے، مگر سدرا کا مزاج شروع ہی سے بہت تیز، ضدی اور بدتمیز تھا۔ وہ معمولی باتوں پر غصے سے بھڑک اٹھتی، اونچی آواز میں بات کرتی اور کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اگر اس کی ساس کسی کام کے بارے میں نرمی سے بھی سمجھاتی تو وہ الٹا انہیں جواب دے دیتی کہ مجھے کسی کے حکم پر چلنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر اس کی سسر گھر کا ماحول بہتر کرنے کے لیے کوئی نصیحت کرتے تو ان کے سامنے بھی تلخ لہجے میں بات کرتی۔ اس کا شوہر شروع میں ہر بات برداشت کرتا رہا، وہ اسے سمجھاتا، پیار سے منانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور احترام سے چلتا ہے، مگر سدرا ہر دفعہ یہی سمجھتی کہ وہی ہمیشہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان مزید تلخ ہوتی گئی، وہ غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتی جن سے دوسروں کے دل ٹوٹ جاتے۔ کئی دفعہ وہ معمولی جھگڑے پر اپنا سامان اٹھا کر میکے چلی جاتی اور انتظار کرتی کہ اس کا شوہر آ کر اسے منتیں کر کے واپس لے جائے۔
شروع میں اس کا شوہر ہر بار آ جاتا، مگر جب یہی سلسلہ بار بار دہرایا گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ ایک مرتبہ بیٹھے اور صلح کی کوشش کی۔ سدرا کو سمجھایا گیا کہ زبان کی سختی اور بے ادبی سے گھر نہیں بستے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کی بجائے الٹا سب سے لڑ پڑتی۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے شوہر اور اس کے والدین کی ایسی توہین کی کہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ بہت کوششوں کے باوجود یہ رشتہ نہ بچ سکا اور آخرکار طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد بھی سدرا نے کبھی اپنی غلطیوں پر غور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتی رہی۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتی کہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی تیز مزاجی، بدتمیزی، تلخ زبان اور ہر بات پر جھگڑا کرنے کی عادت نے اس کا اپنا گھر اجاڑ دیا تھا۔ شاید اپنی ناکام زندگی کا سارا غصہ وہ مجھ پر نکال رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی بھابھی کو دبا کر رکھے گی، اس کی تنخواہ پر قبضہ کرے گی اور ہر وقت اس پر حکم چلائے گی تو اس کے دل کا غصہ کم ہو جائے گا، مگر حقیقت میں وہ اپنی زندگی کی تلخی ایک بے قصور انسان پر اتار رہی تھی۔ میں جب بھی اس کے رویے کے بارے میں سوچتی تو مجھے یہی محسوس ہوتا کہ سدرا کو اپنی طلاق سے پہلے اپنی عادتوں کا علاج کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ جو انسان اپنی زبان اور اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی سکون چھین لیتا ہے۔ پھر آخرکار انسان اپنی خوشیاں بھی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔ پھر چند دن بعد حکومت کی طرف سے اضافی الاؤنس ملا۔ اس مہینے میں تنخواہ پہلے سے زیادہ آئی۔ سدرا صبح ہی سے خوشی خوشی کہنے لگی، اس بار تو اچھے خاصے پیسے آئیں گے، میں نے بہت کچھ خریدنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں دل میں پہلی دفعہ شدید غصہ پیدا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ بہت ہو چکا، اب میں اپنی محنت کی کمائی کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اسی شام میں بینک گئی اور اپنے اے ٹی ایم کارڈ کا پن تبدیل کر دیا۔ میں نے بینک کے عملے کو بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ میرے علاوہ کسی کو میرے اکاؤنٹ کی کوئی معلومات نہ دی جائے۔ گھر واپس آئی تو میرے دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور ہمت بھی۔ میں جانتی تھی کہ اگلی صبح ایک بڑا جھگڑا ضرور ہوگا، مگر میں مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں ہمیشہ کی طرح وقت پر اٹھی۔ میں صرف اپنی اور حمزہ کے لیے چائے بنائی، خود تیار ہوئی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ اچانک پیچھے سے سدرا کی تیز آواز آئی، ناشتہ بنائے بنا کہاں جا رہی ہو؟ میں رکی، اس کی جانب دیکھ کر نہایت سکون سے کہا، آج سے میں صرف اپنا فرض ادا کروں گی، پورے گھر کی ملازمہ نہیں بنوں گی۔ میری بات سنتے ہی سدرا غصے سے چیخنے لگے، امی جلدی آئیں، ذرا اس کے تیور تو دیکھیں، نوکری کیا کر لی، اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے۔ میری ساس، سسر اور حمزہ بھی باہر آ گئے۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، پہلے پورے گھر کا ناشتہ بناؤ، پھر جہاں جانا ہے جاؤ۔ میں نے پہلی دفعہ مضبوط آواز میں جواب دیا، میں اس گھر کی بہو ہوں، نوکرانی نہیں ہوں۔ میں صبح سے رات تک گھر کا کام بھی کرتی ہوں، نوکری بھی، مگر ہر مہینے میری پوری تنخواہ مجھ سے لے لی جاتی ہے۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، میری کمائی میرے اپنے اکاؤنٹ میں رہے گی، میں اپنی مرضی سے گھر کے خرچے میں حصہ دوں گی، مگر اپنی پوری تنخواہ کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میرے الفاظ سنتے ہی پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حمزہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ہمیشہ خاموش رہنے والی عائشہ آج اتنی مضبوطی سے اپنے حق کی بات کر رہی ہے۔ سدرا نے غصے سے میری طرف دیکھا، مگر اس بار مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کیا میں وہ خاموش رہنے والی لڑکی نہیں رہی۔ حمزہ کے خاموش رہتے ہی سدرا نے غصے میں میز پر رکھا گلاس زمین پر دے مارا۔ پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ مسلسل کہتی رہی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے اصول ماننے ہوں گے، ورنہ ابھی اپنے میکے چلی جاؤ۔ ساس بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دینے لگی اور بولی، ہم نے تمہیں بہو بنا کر رکھا ہے، گھر کی ذمہ داری اٹھانا بھی تمہارا فرض ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے گھر کی ذمہ داری سے انکار نہیں، لیکن میری محنت کی پوری تنخواہ کسی کا حق نہیں۔ میں ہر مہینے گھر کے خرچے میں ضرور حصہ دوں گی، مگر میری کمائی پر صرف میرا ہی اختیار ہوگا۔ حمزہ خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی جانب دیکھ کر کہا، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو ایک خوددار بیوی چاہیے یا صرف ایک ایسی عورت جو کمائے بھی اور اپنی ساری کمائی دوسروں کے حوالے بھی کر دے۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ اپنی خاموشی سے اپنی بیوی پر ہونے والے ظلم میں شریک رہا ہے۔ اسی وقت سدرا نے غصے میں میرا بیگ کھول دیا اور اے ٹی ایم کارڈ ڈھونڈنے لگے، مگر کارڈ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ چیخ کر بولی، کارڈ کہاں ہے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا، محفوظ جگہ پر ہے، اس کا پن بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سدرا آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے حمزہ سے کہا، دیکھ رہے ہو، تمہاری بیوی نے ہم پر اعتماد ہی ختم کر دیا۔ حمزہ نے اس بار پہلی مرتبہ اپنی بہن کو روکا اور آہستہ سے کہا، اعتماد اس نے نہیں، ہم نے خود ختم کیا ہے۔ اگر ہر مہینے اس کی پوری تنخواہ نہ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
سدرا اور ساتھ حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگی کیونکہ اس نے پہلے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ میں اسکول چلی گئی اور پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن تھی۔ کئی مہینے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے۔ دن بھر میرے موبائل پر سدرا کی مسلسل کالیں آتی رہی مگر میں نے کلاس کے دوران کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ شام کو جب گھر واپس آئی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ حمزہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی لیکن میں ہمیشہ خاموش رہا۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ خاموش رہنا بھی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اتنے میں سدرا دوبارہ باہر آ گئی اور بولی اگر تم نے اپنی تنخواہ نہیں دی تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ اسی وقت میرے سسر نے پہلی دفعہ سخت لہجے میں کہا سدرا بس بہت ہو گیا، تم اپنی زندگی کے فیصلوں کی ذمہ دار خود ہو۔ عائشہ کی کمائی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ آج کی بات کوئی بھی اس سے اس کی تنخواہ نہیں مانگے گا۔ یہ الفاظ سن کر سدرا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب عائشہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگلے مہینے میں نے اپنی مرضی سے گھر کے خرچے کے لیے ایک مناسب رقم ساس کے ہاتھ میں رکھی اور باقی رقم اپنے فیوچر کے لیے بچا لی۔ میں نے اپنے والدین کے لیے بھی تحفے خریدے جو شادی کے بعد کبھی نہ خرید سکی تھی۔ چند مہینے بعد میں نے انہی بچتوں سے اپنے لیے ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری بھی کر لی۔ سدرا کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اسے اپنی بھابھی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ناکام شادی کا غصہ تم پر نکالا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر تمہاری کمائی میرے ہاتھ میں رہے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی مگر میں غلط تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور کہا معافی مانگنے والا ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ اس کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب میری عزت کی جاتی تھی، مجھ سے مشورہ لیا جاتا تھا اور میری محنت کی قدر بھی ہونے لگی۔ حمزہ نے بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ اس دن میں نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی کہ عورت کا کمانا قابل فخر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی عزت کرنا سیکھے۔ جو انسان اپنے حق کے لیے بر وقت آواز نہیں اٹھاتا لوگ اس کا حق بھی اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دن کے بعد کسی نے مجھے ATM مشین نہیں سمجھا بلکہ ایک باوقار، خوددار و باعزت انسان کی طرح عزت دینا شروع کر دی کیونکہ میں نے خاموش رہنے کی بجائے صحیح وقت پر اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔